بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ کے عظیم نبی جنہیں مچھلی والا نبی کہا جاتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں، اور جنہیں صبر، توبہ اور اللہ کی رحمت کی علامت کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ ان کا ذکر سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صافات، سورہ انبیاء اور سورہ قلم میں موجود ہے۔ نینوا موجودہ عراق کے علاقے میں آباد دریائے دجلہ کے کنارے ایک بڑی بستی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، بت پرستی سے روکا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن قوم نے آپ کی بات نہ مانی اور آپ کا مذاق اڑایا، اور نہ صرف یہ، ان کو ڈرایا دھمکانا بھی شروع کر دیا۔ جب مسلسل انکار اور سرکشی جاری رہی تو حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو گئے اور ان پر عذاب آنے کی وعید سنائی، اور خفا ہو کر اللہ کی مرضی کے بغیر ہی بستی چھوڑ گئے۔ یونس علیہ السلام نینوا سے نکل چکے تھے اور فرات کے کنارے پہنچ گئے اور وہاں لوگوں سے بھری کشتی میں سوار ہو گئے۔ سارا دن کشتی آرام سے چلتی رہی، پر شام ہوئی تو سمندر میں طوفان آ گیا۔ سب مسافر گھبرا گئے اور اپنا سب سامان سمندر میں پھینک دیا تاکہ کشتی میں وزن کم ہو۔ جب طوفان نہ رکا تو ان کا عقیدہ تھا کہ طوفان تب آتا ہے جب کسی شخص نے اپنے آقا کی نافرمانی کی ہو، اور جب تک اس شخص کو کشتی سے اتار نہ دیا جائے تب تک طوفان سے نہیں بچا جا سکتا۔ یہ سن کر یونس علیہ السلام کو احساس ہوا یہ اللہ کا عذاب ہے۔ انہوں نے سب لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جسے کشتی سے اترنا چاہیے، کیونکہ میں اپنے رب کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ مجھے سمندر میں ڈال دو تاکہ کشتی اور باقی سب سوار محفوظ رہ سکیں۔ لیکن کشتی میں سوار لوگ اور ملاح حضرت یونس علیہ السلام کی نیکی اور پارسائی سے واقف تھے، وہ انہیں پھینکنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب کے ناموں کی قرعہ اندازی کی جائے گی تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور کشتی والوں نے قرعہ اندازی کی۔ قرعہ جب حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا، ان سب نے اسے ماننے سے انکار کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یونس علیہ السلام اتنے نیک اور پارسا تھے۔ انہوں نے دوبارہ قرعہ نکالا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اب بھی سب نے ماننے سے انکار کیا، اور جب تیسری مرتبہ بھی قرعہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی آیا تو وہ راضی ہو گئے کہ یقیناً اللہ کی مرضی اسی میں ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیے گئے۔ اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا، لیکن یہ ہلاکت نہیں تھی، یہ ایک آزمائش تھی۔ اندھیری رات، گہرا سمندر اور مچھلی کا پیٹ۔ وہ 3 اندھیروں میں گھر چکے تھے، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ان گھپ اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور ایک ایسی دعا مانگی جو قیامت تک ہر حاجت مند کے لیے نجات کا ذریعہ بن گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں یوں بیان ہوئی ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
ترجمہ: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ یہ دعا سچی توبہ اور عاجزی کی بہترین مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی یہ دعا سچے دل سے مانگے گا، اللہ ضرور سنے گا۔ ابن حاتم کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تو ان کی صدا آسمان تک پہنچی۔ فرشتے کہنے لگے کہ مانوس سی آواز ہے اور بہت دور سے آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ فرشتوں نے فرمایا کہ یہ آپ کا بہت عبادت گزار بندہ ہے، آپ مصیبت میں بھی اس کی دعا قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے بغیر کسی نقصان پہنچائے ان کو اگل دے۔ روایات کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3، 7 یا 40 دن رہے۔ اس دوران حضرت یونس علیہ السلام نے مسلسل استغفار اور حمد و ثنا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں ساحل پر اگل دے۔ بہت کمزور حالت میں حضرت یونس علیہ السلام ساحل پر آئے۔ اللہ نے ان کے لیے کدو کا درخت لگایا تاکہ سایہ اور غذا ملے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک جنگلی بکری بھیجی جو صبح و شام ان کو دودھ پلاتی۔ یونس علیہ السلام کی صحت کافی بہتر ہو گئی، پھر انہیں دوبارہ نینوا کی طرف بھیجا گیا۔ ادھر نینوا کی قوم کو احساس ہو چکا تھا کہ یونس علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے اور انہوں نے ہمارے لیے جو بد دعا کی تھی وہ کبھی بھی پوری ہو سکتی ہے۔ اسی خوف سے پریشان ہو کر وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکل پڑے تاکہ وہ ان کے اللہ پر ایمان لے آئیں۔ جب وہ نہ ملے تو پوری قوم اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ حضرت یونس علیہ السلام ہمیں جو کہہ رہے تھے اور جو مذہب کی طرف بلا رہے تھے، ہم اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے ان کی معافی قبول کر لی۔ یونس علیہ السلام مکمل صحتیاب ہو چکے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں دوبارہ نینوا جانے کا کہا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نینوا پہنچے تو ان کی قوم نے خوشی سے ان کا استقبال کیا۔ اس بار پوری قوم نے ایمان قبول کر لیا۔ یہ وہ نبی ہیں جن کی قوم اجتماعی طور پر ایمان لائی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی پھر اسی شہر میں گزار دی۔